کتنی ہی خطرناک پریشانی میں آپ گھر چکے ہو، کتنی ہی مایوسی آپ کو ہو رہی ہو، آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ پر توکل کر لیتا ہے، قرآن شریف میں جگہ جگہ پر ہے کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اس کی پریشانیاں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں اور اسے اس پریشانی کو جھیلنے کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے۔ ہر بندہ دیکھا جائے اس وقت پریشانیوں میں، مشکلات میں گھر چکا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ کثرت کرو استغفار کی، استغفار سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ استغفار کرتے بھی ہیں، لیکن کیا ہے، تسبیح کے دانے بس چل رہے ہوتے ہیں۔ کوشش یہ نہیں ہوتی کہ یار ہم استغفار جو کریں وہ سچے دل سے کریں، اللہ رب العزت سے سچے دل سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا شروع ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے زندگی میں چل کیا رہا ہے، لوگ فون کر کے اس طرح سے رو رہے ہوتے ہیں، قسم خدا کی میرا اپنا دل بھی خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ جب میں اپنے ٹیم ممبرز کو بتاتا ہوں یہ باتیں تو ان کے دل بھی خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ لوگ فون کر کے رو رہے ہوتے ہیں بری طرح سے، حالات ان کے بہت بری طرح سے خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسی بیماریاں جگڑ چکی ہوتی ہیں جن کا اگر دیکھا جائے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی ہے، سارے ٹیسٹ رپورٹس وغیرہ سب کلیئر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی ایسی اندیکھی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس بیماری سے نکل نہیں پاتے۔ تو یار یہ ہوتا کیا ہے؟ آپ کس طرح اتنی پریشانیوں میں گر جاتے ہو اور کس طرح ایسی بیماریوں میں آ جاتے ہو جس کا ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہوتا، جس کا ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا یار ہم کس طرح سے ان پریشانیوں سے نکلیں، ان بیماریوں سے نکلیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج قرآن پاک مجید میں رکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں رکھا ہوا ہے، اور یہ بات ہم لوگ اچھے سے جانتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن مجید کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ آپ دیکھیں جزدان میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ کیوں جزدان میں لپیٹ کر بس ہم گھر میں رکھ دیتے ہیں اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہوتی رہے گی؟ کیسے ہوگی مجھے بتائیے؟ قرآن مجید جزدان میں لپیٹ کر، غلاف میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، ہمیں پڑھنا ہے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جب آپ کسی ایسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسی بیماریوں میں آپ جگڑ جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس بھی علاج نہیں ہے۔ میں گارنٹیڈ بولتا ہوں 110% ایسی بیماریاں جو ڈاکٹرز کے پاس علاج نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کی ایسی بہت ساری صورتیں آپ انہیں پڑھنا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے کیسے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا رزق بری طرح سے ختم ہو چکا ہے، آپ کی ہر طرف سے پریشانی گھیر چکی ہے، استغفار کیجئے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن پاک میں؟ ہم نوٹس نہیں دیتے، ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم بس کوئی بھی پریشانی آئی گھبرانا شروع ہو گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو ہر بیماری اور پریشانی سے نکلنے کے لیے اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، ایسی بات کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں ہماری باڈی کے حساب سے۔ سب سے پہلے جب ہم جس بیماری یا پریشانی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں وہ مزید حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ بہت سے لوگ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، فائنینشلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں بری طرح سے، سب سے پہلے میں کہتا ہوں آپ مجھ سے قسم لے لیجئے، استغفار پوری زندگی بدلتا ہے۔ میری زندگی بدلی، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہے۔ آج خوشحال ہے وہ لوگ، آج پریشانیوں سے باہر آ چکے، آج بیماریوں سے باہر آ چکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، بہت سارے استغفار وہ کرتے ہیں، اس کی کثرت کرتے ہیں۔
یہ استغفار جو ہے نا، یہ آپ کو خطرناک سے خطرناک بیماریوں سے، پریشانیوں سے باہر نکالتا ہے، آپ کی انزائٹی کو ختم کرتا ہے، آپ کی جادو کے زور کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے خطرناک سے خطرناک جادو ہے، جادو کا علاج الگ ہے، لیکن آپ استغفار کرو گے، آپ کا جادو زور جو ہے نا، جادو کا زور جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی پاور ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں سمجھاتا ہوں کیوں ہوتا ہے ایسا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم استغفار کرتے ہیں، ایک بندے پر جادو ہے، سب سے پہلے اس طرح سمجھ لیجئے، جادو کے زور میں جگڑ چکا ہے، یہ پریشانیوں میں جگڑ چکا ہے۔ ہم اگر جادو کی بات کریں، وہ جادو میں جگڑا ہوا ہے اور نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نہ صبح شام کے اذکار کر رہا ہے، نہ استغفار کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے ناراض کیا ہوا ہے۔ اب آپ بات سمجھیے، زندگی کس طرح پلٹتی ہے ان لوگوں کی۔ جادو کا مریض، جادو کا پیشنٹ جو ہے، جب استغفار کرنا شروع ہوتا ہے، استغفار کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو میں بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور سچے دل سے توبہ کرنا، سچے دل سے۔ تو جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ تو معاف ہوتے، جادو کا زور ختم ہوتا ہے۔ اب کیسے ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ استغفار جب آپ کرتے ہو تو سب سے زیادہ جو پریشان، بے چین چیز ہے نا، وہ ہے شیطان۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ استغفار کرو، شیطان کبھی نہیں چاہے گا آپ اللہ سے معافی مانگو۔ جب آپ استغفار کرنا شروع ہوتے ہو، اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے اور شیطان پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بے حال ہو جاتا ہے، اس کو گھبراہٹیں شروع ہو جاتی ہے، وہ بے چینی کے عالم میں وہ پاگل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو سالوں سے استغفار نہیں کیا، سالوں سے اللہ کا نام نہیں لے رہا تھا، صرف نام کا مسلمان تھا، یہ کیسے استغفار کرنے لگ گیا۔ آپ کو خود بھی، آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ کو خود بھی بے چینی شروع ہو جائے گی، آپ کو خود ہی پریشانی شروع ہو جائے گی، آپ خود پریشان ہو جاؤ گے، بے چینی گھبراہٹ شروع ہو جائے گی شروع میں، جب آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگنا شروع کرو گے۔ لیکن دھیرے دھیرے آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، آپ نمازیں شروع کرو گے، آپ کو سجدے میں سکون ملنا شروع ہو جائے گا، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، آپ کو شروع میں اتنی گھبراہٹ ہوگی، سمجھ لینا میرا اللہ ناراض ہے مجھ سے، سمجھ لینا خود، لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنی، چاہے آپ ایک رکوع پڑھیں لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ استغفار کی تسبیح آپ ایک تسبیح کر لو، مت کرو ہزاروں تسبیح، ہزاروں مرتبہ مت پڑھو، ایک تسبیح، لیکن وہ اس ایک تسبیح پر، ہر ایک دانے پر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے، ندامت محسوس ہونی چاہیے، بندے کو جیسے کہتے ہیں نا کہ یار گلٹی فیل ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یار مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، کبھی نہ سوچو یار میں تو کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں، میں تو کسی کو کوئی پریشان نہیں کرتا ہوں، ایسا کوئی انسان نہیں ہے بھائی۔ میں یہ نہیں کہوں گا گناہ کرتے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان خطا کا پتلا، خلق الانسان ضعیفا، یہ بات سمجھنے والی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کمزور بنایا ہے، ہو جاتی ہے غلطیاں، لیکن میرا رب فرما رہا ہے غلطی ہو جائے تو فوراً سے استغفار کر لو، فوراً سے مجھ سے معافی مانگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معافی کو پسند کر دے گا، معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے یار، ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ پر کتنے خطرناک جادو، پریشانی، مالی پریشانی ہے، قرضے میں جگڑے ہوئے ہو، آپ انزائٹی کے پیشنٹ ہو، جادو کے مریض ہو، آپ ڈپریشن میں آ چکے ہو، استغفار شروع کرو، آج ہی کرو، ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دو۔ یہ وہ طریقے بتا رہا ہوں، جب میں آج سے 5 سے 6 سال پہلے جب پریشان تھا، بیمار تھا، ایسی بیماریاں جو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسی بیماری ہے، میڈیکل رپورٹس کلیئر، ہر چیز کلیئر، جب مجھے سمجھایا گیا کہ استغفار کرو، یہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ ایک دن میں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، کوئی آپ کی زندگی ایک دن میں چینج نہیں ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے جیسا کہ میں نے بتایا سب کچھ بدل جائے گا، لیکن ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، شرمندہ ہو کر استغفار کرنا ہے۔ قرضوں سے باہر آؤ گے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماری سے، جادو سے، جنات، آسیب، اثرات سے، سب سے باہر آ جاؤ گے۔ ایک بات خوب سمجھ لو اچھے سے، کیسے آ جاؤ گے؟
ہم کسے مانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو. سمپل سی بات کر رہا ہوں, بہت آسان سی بات کر رہا ہوں, میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہے. تو جب اللہ رب العزت کو مانتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہی تمام مخلوقات کو بنایا. بات سمجھنا, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ جنات ہیں, کچھ بھی ہے, کوئی بھی مخلوق ہے, فرشتے ہیں, نظر آنے والی مخلوق, نظر نہ آنے والی مخلوق, دونوں کی بات کر رہا ہوں. جب بندہ اللہ رب العزت سے معافی مانگنا شروع ہوتا ہے, یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی. شیطان نے کہا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اب آپ سمجھ لیجئے, جب آپ اللہ سے مدد طلب کر رہے ہو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, آپ استغفار کر رہے ہو, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, شرمندہ ہو رہے ہو, تو میرا اللہ اتنا پیار کرتا ہے ہم سے, اتنا محبت کرتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ تصور نہیں کر سکتے. جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے, اپنے رب سے کنیکشن مضبوط ہو گیا, کنیکشن مل گیا ایک بار, تو یہ جتنی بھی مخلوقات جو آپ کو تنگ کر رہی ہے, نظر آنے والی, نظر نہ آنے والی, چاہے وہ انسانوں میں من الجنتی والناس, وہ انسانوں میں یا وہ جنات میں سے, آپ دیکھیے یہ آپ کو تنگ کرنا بند کر دیں گے. آپ کو عزت, مرتبہ, شہرت سب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بات ہمیں اچھے سے سمجھ لینی چاہیے. امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ استغفار کس طرح سے کرنا ہے اور کن معاملات کے لیے کرنا ہے. یعنی کہ ہر معاملات کے لیے ہے, جیسے کہ میں نے ساری باتیں بتائی. آپ رشتوں کے سلسلے میں ہیں, آپ اگر بے اولاد ہیں, آپ نافرمان, آپ کی اولاد نافرمان ہے, یا کچھ بھی ایسے مسئلے مسائل ہیں, آپ استغفار کیجیے. اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.